اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کے ساتھ انسانیت اس وقت اپنے اپنے عقائد کے مطابق مختلف مراحل سے گزر رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے اور انتہائی خوبصورت عقیدے سے نوازا ہے۔ ہم پورے سال کے سب سے بہترین ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی ہمت، کوشش، طاقت، قسمت اور نصیب کے مطابق کمائی کر رہا ہے، اور اشہر یہ مہینے اشہر الحج ہیں۔ ان میں پورا عالم اسلام اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم پھر سے دیکھیں کہ جب دنیا کے ہر ملک سے لگ بھگ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنی حاضری لگوانے کے لیے لوگ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ عالمی سازش یا اسے ہماری اعمال کی سزا کہیے، بد عملیوں کا نتیجہ کہیے، یا رب کی ناراضگی کہیے کہ اوورآل عالم اسلام پہ اللہ کا گھر بند ہے۔ مقامی آبادی میں سے مختلف ممالک کے لوگ وہاں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا رب اسے عام کرے۔ ہماری غلطیاں، ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں ہمیں تسلیم ہیں، اس کے نتیجے میں رب ناراض ہے، سزا ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے یا آزمائش ہے۔ میرا مالک ہمیں ان سے نکالے، اور دین اسلام کا یہ 5واں رکن جس کے اوپر اللہ نے اسپیشلی قرآن مجید میں سورۃ الحج اتاری، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر سورۃ الحج کا پیغام جو انسانیت کے نام ہے اسے آیت در آیت اور لفظ در لفظ دیکھتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے سورۃ الحج کا پیغام انسانوں کے نام، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ اس بار ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑ سکے، لیکن اختصار سے قربانیوں کے یہ دن، خریدنے کے، فروخت کرنے کے، اور پھر عید الاضحیٰ کی طرف بڑھنے کے، ان ایام میں جو چھپے بڑے بڑے پیغام ہیں، مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں، گزشتہ ملاقات میں ہم نے ان کو تفصیل سے ذکر کیا۔ آج چند اہم کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ میں اس وقت اپنے سامنے سورۃ البقرہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 196 سے لے کے اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا تذکرہ چھیڑا ہے، اور یہ لگ بھگ آیت نمبر 203 تلک، بلکہ اس سے بھی آگے چلا ہے۔ بڑی اہم باتیں کی ہیں مالک نے ان آیات کے اندر۔ میں امید کروں گا کہ یہ سبق بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا اور فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگو تمہاری ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اعلان جو ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کروایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجئے۔
میرے بھائیوں کبھی تڑپ کے سوچنا، آج میڈیا کے سارے ذرائع موجود ہیں، خبر کو دنیا تک پھیلانا بڑا آسان ہے، لیکن وہ وقت کہ جب پہاڑ کی ایک چوٹی پہ کھڑے ہوں تو اسی کے پیچھے اور اس سے اگلے پہاڑ کے پیچھے دیکھنا مشکل، آواز کو اس وادی میں سے اگلی وادی میں پہنچانا مشکل، اور بالکل چاروں طرف پہاڑی علاقہ، سنگلاخ زمینیں، کسی کو دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو میرے رب نے ان حالات میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا۔ جائیے کھلے عام جس مرضی ملک میں چلے جائیے، وہاں جا کے لفظ حج بولیے، عمرہ بولیے، آپ کو غیر مسلم بھی بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا ایک اسلام کا رکن ہے، ایک فریضہ ہے جسے یہ ہر سال نبھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا اخلاص تھا، محنت تھی اور قربانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں رب کا اعلان بڑا دلچسپ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمہارے رب کے لیے، لوگوں کے ذمے ہے، تمہارے رب کی خاطر لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگوں پہ ہم فرض کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کیا؟ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس میں بھی مالی اور جانی ہمت ہے وہ میرے گھر کا حج کرے۔ اللہ ساری انسانیت تو تجھے نہیں مانتی، سارے لوگ تو تیرے کلمہ پڑھنے والے نہیں، سبھی لوگوں نے تو اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ آپ کا اعلان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمہارے رب کے لیے لوگوں کے ذمے ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ دیکھنے میں بے شک سارے لوگ انسان ہیں، لیکن جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس میں انسانیت نہیں ہے۔ بھائیو، اس حقیقت کو اگر بندہ مان لے، ماننا مشکل ہے۔ آپ کسی بھی غیر مسلم کو بٹھائیں، بات کریں، وہ آپ سے ایک ہی بات کہے گا کہ جناب ہم آپ سے کہیں بہتر ہیں، ہمارا اخلاق بہتر ہے، ہمارے کردار بہتر ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کرتے، وہ تمام برائیاں جو تمہارے اندر ہیں ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات اپنی جگہ قائم ہے۔ انسان حقوق العباد میں 100% بھی ہو جائے، اگر حقوق اللہ کو ساتھ نہیں چلا رہا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا میں ایک عزت آبرو ہے وہ دے دی جائے گی، ایک نام ہے وہ مل جائے گا، ایک محنت ہے اس کا صلہ عطا کر دیا جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی سمجھتے ہیں۔ کہیں بھی یک طرفہ لے کے یہ بات نہیں بنے گی، وگرنہ قیامت کے دن حقوق اللہ کو نبھانے والا، بڑی ساری نیکیاں کما کے لانے والا، اللہ کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا، اور جن انسانوں پہ ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، زبان کے وار کیے تھے، یا ہاتھ کی کاٹ ڈالی تھی، یا اس نے بہتان لگائے تھے، ظلم کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا سب سے کنگلا، کنگال اور فقیر، مفلس، بے سہارا، بے آسرا، جس کا کوئی نہیں بنے گا، اس کی اپنی عبادت اور نیکی بھی اس کی نہیں بنے گی، ڈھیروں لے کر کے آئے گا، مگر بندوں پہ کیے ظلم اللہ کی عدالت میں جب احتساب ہوگا، عدل ہوگا، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، فارغ کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں،
ان کے گناہ اس پہ لاد کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں کہیں کمی نظر نہیں آتی۔ قیام، سیام، رکوع اور سجود، تشہد اور عبادات، دعائیں اور مناجات، اس کی زکاتیں، جہاد، حج اور عمرے سب پورے تھے اور بھرپور تھے، مگر انسانوں کے حقوق کے ساتھ یہ بھی مارا گیا۔ دوسری طرف دنیا بھر کی نیکیاں کرنے والا، لوگوں کے لیے اپنے جانور ذبح کر دینے والا، اور حج کے موقع پہ آج بھی جہاں ریاستیں فیل ہو جاتی ہیں، حکومتیں جواب دے جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خادم الحرمین الشریفین نے جب سے یہ لقب اختیار کیا، حاکم وقت نے حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، بیت اللہ کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے، ان حرمین کی خدمت میں ساری دنیا مل کے شاید وہ رول ادا نہ کر سکتی جو اس ایک ٹائٹل نے ادا کی۔ اس گھر کی صفائی کے لیے، حجاج کی خدمت کے لیے اور ان کی مہمان نوازی کے لیے، ضیوف الرحمان کے لیے اتنی خدمتیں، مگر جب کھلانے پلانے کی باری آئی تو کہا کہ اپنی جیب سے کھائیے، ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو پانی فری دے سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہر جگہ ملے گا، وافر ملے گا، اور کنٹینر آتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں بیت اللہ میں وہ بھی لوگ گزرے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہشام ہے۔ کون ہے یہ ہشام؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ نام ہشام کیوں پڑا؟ دنیا کا سخی ترین انسان کیا کرتا تھا؟ جتنے بھی حجاج آتے، ضیوف الرحمان آتے، جانور ذبح ہوتے، ان کا گوشت بنتا، شوربے بنتے، روٹیاں پکتی، اور گندم سب سے مہنگی تھی وہاں پہ۔ پھر ان روٹیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر اس شوربے میں اور گوشت والے سالن میں بھگوتے ہیں، باقاعدہ ڈشیں تیار ہوتی ہیں، اور اللہ کے ان مہمانوں کی مہمان نوازی سرید سے ہوتی ہے۔ سب سے پیارا کھانا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ان کھانوں سے تواضع ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کر کے، بیت اللہ کی خدمتیں کر کے، ان کا ساتھ نبھا کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر وقت آنے پہ انہی کی اولاد نے کلمہ پڑھ کے ساتھ نہیں دیا، وقت کا ابو لہب کیوں نہیں، کوئی ابو جہل کیوں نہیں، عتبہ اور شیبہ کیوں نہیں، نہ ان کو ان کے بڑوں نے فائدہ دیا، نہ بیت اللہ کی دیواروں نے فائدہ دیا، نہ اس کے پردوں نے، نہ اس کے ساؤں نے فائدہ دیا، نہ ان کے عمرے اور حج اور لبیک اللہم لبیک کے جملوں نے فائدہ دیا، کیونکہ وہ اس میں شرک کر کے، کفر کر کے اپنے رب کے سامنے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دنیاوی محنتیں ان کے منہ پہ مار دی۔ آج کی یہ ملاقات دونوں پہلوؤں سے ہے کہ حج اور عمرے، نمازیں، زکاتیں، جہاد، اللہ کے راستے میں خیرات و صدقات، صحیح عقیدے، یہ بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، اعمال برباد ہے۔ اور اگر یہ چیزیں میسر ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے آپ نے یا میں نے، معافی نہیں ہے۔ اللہ کا حساب ہے، احتساب ہونا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، ایک نہیں دو کو ٹکرا دینے والا، الجھا دینے والا، گرا دینے والا، ملیا میٹ کر دینے والا، اور جڑوں کو ہلا دینے والا، وہ کائنات کا عظیم ترین لیڈر، دبنگ شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے کل بھی دنیا کانپتی تھی۔ کیسر و کسرا کی قومیں اپنے بچوں کو عمر کے نام سے ڈرا کے سلاتی تھی، اور آج بھی جن کی ہیبت دنیا پہ قائم ہے، اس ہستی کا یہ جملہ ہے، کہا عمر اپنے ماننے والوں کو، اپنی رعایا کو، اپنے ماتحت لوگوں کو کہہ دو، عمر اگر تو نے عدل نہ کیا، اپنا محاسبہ نہ کیا، انسان تو انسان اگر کسی جانور کا بھی حق مرا، اور فرات دریا کے کنارے ایک کتا پیاس سے مرا، حساب تجھ سے ہوگا۔
हासिबू कबला अन तुहासबू, आज कोई आग में जल जाए, खुदकुशी कर ले, कोई अपने आप को दरिया या नहर में गिरा दे, या वो अपने पे कुछ छिड़क के मर जाए, खा के मर जाए, हाकिम वक्त बेचारा बेबस है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। या ये पिछले लोगों का कसूर है। नहीं कहा था सिद्दीक अकबर ने एक दिन भी, हालात पहले के खराब है, दुनिया ने, मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने, यहूदो नसारा ने ये दुनिया के अंदर जुल्म बपा किया हुआ है, मैं 2.5 साल दौर में क्या कर लूंगा, लेकिन करके दिखाया, करके दिखाया। एक दिन एक बयान में भी इल्जाम किसी पिछले को नहीं है। जनाब उमर फारूक आए रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये नहीं कहा कि सिद्दीक ने बड़ी कमजोर सी रियासत दी है, खिलाफत दी है। जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, ये इल्जाम पिछले खलीफा पे नहीं धरा। जनाब अली अल मुर्तजा आए रदी अल्लाह ताला अन्हु, इल्जाम पीछे नहीं दिया, काम किया है, मेहनत की है, अपनी जिम्मेदारी को समझा है। और कौम को क्या बोला है, हासिबू कबला अन तुहासबू, अपना ऑडिट खुद कर लो, अगर रब ने किया तो मुश्किल बन जाएगी। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह से दुआ किया करो कि रब बगैर हिसाब के बख्श दे, और जिसका हिसाब कर लिया गया वो धर लिया गया, वो पकड़ लिया गया। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हम हिसाब किताब के काबिल नहीं है, अल्लाह आसानियां फरमाना। लेकिन हज और उम्रे का पैगाम, कुर्बानियों का पैगाम, अय्याम जुल हिज्जा का पैगाम कि ये काम अल्लाह के लिए पूरे करो। और ये भी सुनिए, अपने बाल पहले न मुंडवाना, जब तलक के हदी अपने मुकाम पे न पहुंच जाए, मक्का ना आए। फमन कान मिनकुम मरीदा, हम आपके खैर खा हैं, अगर अय्याम हज में मरज गालिब आ जाए, औ बिही अदम मिर रासी, या रास्ते में सर में जुएं पड़ गई हैं, सर दर्द होने लगा है। हमारी तरह तो सफर नहीं ना, नीट एंड क्लीन, लोगों पैदल सफर कर करके, जमीनों पे लेट लेट के, कमजोर जानवरों पे चल चल के, और जानवरों के अंदर रह रह के, बड़े सारे मसाइल होते थे। कहा फफिदियतुम मिन सियाम, इसके बदले में रोजे से फिदिया दे लेना, औ सदका, या कोई सदका दे लेना, औ नुसुक, या कोई जानवर ज़बा कर लेना। फ़इज़ा अमिनतुम, अगर तुम अमन में आ जाओ, रास्ते का डर और खौफ खत्म हो जाए। यह पैगाम दिया गया, हज के लिए चले हो, रास्ते में रुकावट बन गई है, आपके लिए ये ऑप्शन है। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया, हज उम्रे के लिए चले हो तो ये भी अल्लाह से कह दो, अल्लाह मैं निकला हूं, एहराम बांधा है, फमहिल्ली हैसु हबस्तनी, जहां कोई रुकावट बन गई मैं अपना एहराम खोल दूंगा, मैं एहराम खोल दूंगा। आसानियां फरमाई, कहा अमन में आओ, फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, उम्रा करके एहराम खोल दो, हज तमत्तो कर लेना, बाकी अय्याम में फायदे उठाना। और जब तुम हज के लिए निकलो, फमस्तैसर मिनल हदी, आपको जो भी कुर्बानी का जानवर मुयस्सर है, हदी का मैंने फर्क बताया था पिछले जुमे, हज के लिए चलाए गए जानवर, अय्याम में हज में हाजी और उम्रे के लिए जाने वाले इंसान की तरफ से ज़बा किया जाने वाला, नहर किया जाने वाला जानवर हदी कहलाता है। और आम कुर्बानियां, इनके लिए लफ्ज कुर्बान भी, लफ्ज उज़हिया भी और लफ्ज नुसक भी इस्तेमाल किया किताबुल्लाह ने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जानवर मुयस्सर हो, ऊंट है, गाय है, भेड़ बकरी है, इनमें से जोड़ा जोड़ा नर और मादा, तो ये कर लीजिए। फमन लम यजिद, अगर ये मुमकिन नहीं है, कुर्बानी की हिम्मत नहीं है, फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज, आप अय्याम हज में 3 रोजे रख लें। अय्याम हज में हमने पिछले जुमे ये जिक्र किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी मिलता है कि आपने अशरा ज़िलहिज्जा में पहले 9 रोजे भी रखे हैं, आपसे साबित। अगर कोई रखना चाहे, जवाज भी मौजूद, सुन्नत भी मौजूद, मगर जब आप हज करते हैं तो वो 9 का रोजा, वो यौम अरफा का रोजा,
جس کی فضیلت رب نے بتائی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے محبوب کے اصحاب میں تڑپ کتنی تھی، سوچنے لگے 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ ہیں، اب سب کو تو میرے محبوب کا صبح کے وقت دیدار میسر نہیں ہوا، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب مینا سے نکلے ہیں، فجر کی نماز یہاں پڑھی ہے، عرفات کی طرف گئے ہیں، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، ظہر اثر اکٹھی کی ہے، آپ نے خطبہ حج دیا ہے۔ ایک سیدہ ہے میرے محبوب کی صحابی ہیں، دودھ کا پیالہ اور برتن بھیجتی ہیں، آپ تک چلایا گیا ہے، جہاں آپ اونٹنی پہ سوار ہیں دیا گیا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے نوش فرما لیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ حج کے دن عرفہ کے مقام پہ اگر کوئی یہ رکھنا چاہتا ہے جواز موجود ہے، پہلے دنوں میں رکھنا چاہتا ہے جواز موجود ہے، ایام حج میں 11، 12 اور 13 یہ بھی دن موجود ہیں، اور منا میں مبیت کرنا ہے وہاں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ قربانی نہیں ہے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب آپ اپنے وطن لوٹ آئیں، حج سے واپس آئیں، 7 یہاں رکھ لیں، 3 وہاں رکھ لیں، اللہ قربانی کا ثواب دے دے گا۔ رب کے بدلے دیکھیے، تیرے پاس مال نہیں ہے یہ کر لے، دوسری صورت نہیں ہے اس کو اختیار کر لے، یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، 10 دن کے بدلے میں یہ 10 روزے، تمہارے وہ اعمال کمی بیشیاں پوری۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو مسجد الحرام میں نہیں رہتے۔ اگر کسی کا رہنے والا وہیں کا ہے، ان کے اوپر قربانی کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے، اگر کوئی خود دینا چاہتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ وَاعْلَمُوا، ایام حج ہیں، ذہن میں رکھیے، ان اللہ شدید العقاب، اگر رب ثواب بڑے دیتا ہے تو عقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، رحمت وسیع ہے تو جکڑتا بھی بڑا ہے۔ واتقوا اللہ کہنے کے بعد، اللہ کی عقاب کی شدت بتانے کے بعد، اب اللہ پھر فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، لوگوں یہ حج کے مہینے معلوم دن ہیں، فمن فرض فیہن الحج، اگر آپ نے حج کے لیے نکلنا ہے، اپلائی کر رکھا ہے، منظوری ہو گئی ہے، آپ کا راستہ صاف ہے، تو سنیے، حج کرنے والا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث، زنا کی طرف، حتیٰ کہ ایام احرام میں، حالت احرام میں میاں بیوی بھی ازدواجی تعلق کی طرف نہیں بڑھیں گے، کوئی رفث نہیں، ولا فسوق، گناہ کے اور نافرمانی کے کوئی کام نہیں، ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی لڑائی بھی نہیں کسی قسم کی۔ بھائیو، اس سے بڑھ کے امن کا پیغام انسانیت کے نام کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی پرپس، کوئی وجہ، اللہ کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو اور آپ نے اپنی جان کا دفاع کرنا ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن آپس میں معمولی سی بھی لڑائی نہیں۔ مگر حیران ہوتے ہیں ہم، یہاں سے تربیت ہی یہ کی جاتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، کوئی دوسرا سامنے آئے راستہ لینے لگے، دھکا دے دو، گرا دو، مگر ہاتھ نہ چھوڑنا۔ ایسے نہیں ہے، حج الاسٹکی کا نام ہے، ہم نے اس کو آزما کے دیکھا، ہاتھ ہے چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، اپنی کوئی نشانی مقرر رکھی، اگر جدا ہو بھی گئے فلاں جگہ پہنچیں گے، اپنے آپ کو جتنا ڈھیلا چھوڑیں گے، دھکا ادھر سے آیا ہے، اگر آپ اس سے ٹکرائیں گے نقصان ہوگا، اپنا بھی دوسروں کا بھی، تھوڑا ڈھیل آنے دے، یہ اگر آ رہا ہے تو آگے سے آہستہ سے واپس بھی لوٹنا ہے، اور آپ نے اپنے مقام پہ آنا ہے، لڑیے مت اور دھینگا مشتی مت۔ اور بالخصوص حجر اسود پہ دیکھا گیا، لوگ آ کے بتاتے ہیں بس پھر میں تے اپنا ہاتھ وکھایا، میں نے اپنی پہلوانی دکھائی، میں نے یوں چیرا لوگوں کو، دائیں بائیں کیا، پھینکتا گیا، میں نے جمپ لگایا، میں اوپر چڑھ گیا،
ان کی گردنوں پہ بیٹھ کے میں نے سر میں سر گھسا دیا، چادریں اتر گئی، میں نے کوئی پرواہ کی تھی، خون نکلتا رہا لیکن میں چوم کے آیا۔ تو یہ حج کا اسٹائل نہیں ہے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اگر حج ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور نہ آپس میں دوسروں سے، وہاں ہم نے فرقوں پہ لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے، فرقوں پہ۔ افسوس کہ وہاں جا کے بھی تو نے فرقے پالے ہیں، تو پھر ہر فرقے کا اپنا اپنا کوئی گھر ہوتا، گھر تو سب کا ایک ہے، رب بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، جناب بھی ایک ہے، رسول مقبول بھی ایک ہے، نصاب زندگی بھی ایک ہے، پھر بھی وہاں جا کے تیری لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھلائی کرو گے رب نے لکھ لی ہے، جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، گھر سے خالی مت نکلنا، زاد راہ لے کے نکلنا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد راہ جو تمہارے کام آئے گا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ کام کرنے ہیں، یہ چھوڑنے ہیں، یہ کرنے ہیں، یہ چھوڑنے ہیں۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بیگ تو بڑے بڑے باندھ کے لے جاتے ہیں، ستو بھی لے گئے، چینی بھی لے گئے، پتی بھی لے جو تھے، اپنے مزاج دی چاہ نہیں لبنی، یہ بھی رکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں، ہر چیز رکھی، صرف تقوی نہیں لیا۔ صبح صبح اٹھتا ہے، پت آ موبائل چ قوالی تے لائی، اور یارہ فلانی شاید سنائی، شرک پہ مبنی جملے، کفریہ کلمات۔ رب کے گھر جا کے بھی، رب کے گھر جا کے بھی نہ سگریٹ چھوڑتا ہے، نہ بدبودار کام چھوڑتا ہے، نہ بدبودار رویے چھوڑتا ہے، اور حج ہو رہا ہے، یوم عرفہ ہے، سارا دن مناجات کا ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے گزار دیا۔ ان آنکھوں نے دیکھا، خطبہ ہو گیا جی، ہو گیا ہے، سگریٹ لگا رہا میدان عرفات میں، احرام میں ہے، سگریٹ لگا کے، کش لگا کے ویڈیو کال کر رہا ہے، مبارک ہو گئے، میں حج پڑھ لیا جی، حج ہو گیا جی۔ بس پھر پورا گھر جس طرح امڑا ہوا ہے، اور آخر میں ان کانوں نے سنا، ان آنکھوں نے دیکھا، بے بے آپ بھیج کسی نو داتا دربار دیکھ چاڑ چھڑے۔ چونکہ تیری تربیت ایسی ہے، مجھے افسوس تجھ پہ نہیں، تیری تربیت پہ، اور اس میں قصور تیرا بھی نہیں ہے، اکیلا تو نہیں، منبر و محراب کا ہے۔ کاش کہ توحید سکھائی جاتی، کہ تجھے یہ سبق ملے، جن درباروں مزاروں پہ جا کر کے تو نے ان فوت شدگان سے جو اللہ کے نیک بندے ساری زندگی اپنی زندگی میں رب سے مانگتے چلے گئے، جب وہ اس دنیا میں مٹی کے نیچے آئے، جو بیوی کے بلانے پہ اس کا بیوہ پن ختم نہ کر سکے، جو بیٹے کے رونے اور چیخنے پہ اور بیٹی کے بل بلانے پہ اسے یتیمی کا داغ دھو کے نہ دے سکے، اور جو ساری زندگی رب سے زندگی میں مانگ مانگ کے گئے، ایسی بھی ہستیاں رب نے بیٹا تک نہیں دیا، محروم رہے، لیکن رب کے شکوے نہیں، تو ان سے جا کے مانگتا ہے۔ تیرے سے عقل مند تو اس دربار کے فقیر ہیں، تیرے سے عقل مند تو اس مزار کے فقیر ہیں، اس درگاہ کے منگتے، اس پہ مانگنے والے۔ میں نے اپنی اس 48 سالہ زندگی میں میجر حصہ درباروں پہ گزارا ہے۔ میں نے کسی فقیر کو بابا جی کی دربار کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ لیٹ کے مانگتے نہیں دیکھا، بلبلاتے نہیں دیکھا۔ زندہ لوگوں سے آ کے چپک پک کے بھی مانگا ہے، رو کے بھی مانگا ہے، الہا کر کے بھی مانگا ہے، سوال کر کے ہاتھ پھیلا کے بھی مانگا ہے۔ یہ تیرے مسبب الاسباب نے اللہ نے رکھا تھا کہ زندہ آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اس کو کہے کہ میرا تعاون کر دے، تیرے لیے اجازت ہے۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے جا کے مرادیں اور منتیں، حاجتیں اور ضرورتیں، تو پھر تیرے سے ایک فقیر عقل مند نکلا جو دربار پہ رہ کے زندہ لوگوں سے مسبب الاسباب اور شریعت کے اصول اور تقاضوں کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن تجھے مجھے عقل نہ آئی، اتنا پڑھ کے بھی، پھر وہیں کے وہیں بیت اللہ پہنچ کے بھی، عرفات میں کھڑے ہو کر کے بھی تیری حج کی قبولیت کے لیے پھر اگر داتا کی ایک دیگ ہی ہے تو پھر کچھ سوچ، پھر کچھ غور کر، پھر کچھ فکر کر، قبول تیرے رب نے کرنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرے شہر میں
کہیں اور نہیں، حج کر کے وہاں پورا حج کر کے پھر آ کر کے قبر کا طواف کر کے کہتے ہیں کہ حج پڑیا اتھے ہوئے پورا اتھے ہوا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے نظر ثانی فرمائیں۔ مالک فرماتے ہیں واتقونی، پتہ ہے یہاں کیوں اللہ نے کہا واتقونی؟ پہلے واتقوا اللہ کہا، اپنی پکڑ بتائی، پھر بتایا جو کر رہے ہو میری نظر میں ہے، اور یہ ساری باتیں سمجھا کے کوئی رفث، کوئی فسوق، کوئی جدال نہیں ہونا، اور زیادہ راہ تقوی لے کے آنا اور مجھ سے ڈرنا۔ پھر کہا یا اولی الالباب، میرا یہ پیغام وہی سمجھیں گے جن کو عقل ہے، جن کو عقل ہے۔ اور پوری تاریخ میں چیک کرنا، جس بندے سے ایک دفعہ شرک ہو جائے اور وہ شرک کو ایکسیپٹ کر لے، آپ کے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ بڑی ساری چیزیں آتی ہیں جو اپنے آپ کو شو کر رہی ہوتی ہیں، مجھے کلک کیجئے، کلک کیجئے، کلک کیجئے، اور آپ اپنے بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں ایکسپرٹس کے نہیں یہ وائرس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کے پورے سسٹم کا بھٹا بٹھا دے گا، جکڑ کے رکھ لے گا، سیٹ اپ آپ کا ہے، چلائے گا وہ، آپ بٹن پش کریں گے، کیز کو دبائیں گے، وہ آپ کی کیز جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں کرنے دے گا، وہ اپنا سیٹ اپ چلائے گا، ہینگ ہو جائے گا، ختم کر دے گا، چرا لے گا، ہتھیا لے گا۔ لوگوں دماغ رب نے دیا ہے، لیکن اگر اسے شرک کا وائرس ٹچ کروا دیا جائے پھر پوری زندگی بڑا صاحب دانائی، عقل والا، فکر والا، نظر والا بندہ دین کے معاملے میں ہینگ ہو جاتا ہے، مشرک کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ بے بس ہوتا ہے، دماغ رکھتے ہوئے، کھوپڑی رکھتے ہوئے، سر رکھتے ہوئے بھی اللہ نے کہا ہے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان بد نصیبوں کو عقل ہی نہیں ہے، اور ان کا دماغ، ان کی کھوپڑی، ان کا تھوبڑا کام نہیں کر رہا۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، عقل مند اور دانا لوگوں مجھ سے ڈرنا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ اب اللہ نے یہ بھی بتایا حج کرنے گئے ہو، مال پیسہ اتنا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم کمانا چاہتے ہو، کچھ لوگ شہد لے جاتے ہیں، میں نے رشین اسٹیٹ سے آنے والے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے ساز و سامان، جوتے وغیرہ، پرس، اس طرح کی چیزیں، حاجات زندگی، ضروریات زندگی، ان کو لے کے آتے، اور پھر راستے میں کہیں رکھ کے اپنے ان اعمال حج سے فارغ ہو کے ان کو بیچ لیتے ہیں، اور زاد راہ بھی بن جاتا ہے، مال بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا فضل کہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مشعر الحرام کہاں ہے؟ یہ مزدلفہ میں ہے۔ رات رکنے کے بعد، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر پڑھنے کے بعد میرے محبوب نے بڑا لمبا ذکر کیا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی گمراہ تھے، بڑے علم تھے تمہارے پاس، مگر رستہ، اصل رستہ گم تھا۔ بھائیو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پڑھا ہو اور گمراہ نہ ہو، بڑے اچھے اچھے ڈرائیور راستہ بھول جاتے ہیں، نہیں بھولتے، ساتھ میں ماشاءاللہ انہوں نے نیویگیشن پہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، مگر پھر گلی غلط چلے جاتے ہیں، آگے راستہ بند ہے، وہاں رک نہیں جاتے، کہتے نہیں کہ میں صحیح ہوں، نیویگیشن ہے، یہ گوگل ہے، یہ فلان ہے، بی بی بولی جان رہی ہے، دسی جان رہی ہے، لیکن آگے راستہ بند ہو تو بیک لیتے ہو، یو ٹرن لیتے ہو، مڑتے ہو، غلطی کو تسلیم کرتے ہو۔ اگر دنیا میں بڑے بڑے علوم رکھ کے بھی تم صراط مستقیم پہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ نہیں، اس حقیقت کو تو حج میں مان لو کہ تم غلطی پہ ہو، یہ نہیں ہم مانتے۔ اگر حج میں جا کے بھی اکڑ رہی ہے اور اپنی غلطی نہیں مانی، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلاں نیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، یہ گمراہی کی راہیں چھوڑ دو، تمہیں نہیں سمجھ تھی۔ الحج یجب ما قبلہ، بندہ جب حج کرتا ہے، حج مبرور کر لے، میں اسے یوں لٹاتا ہوں
اس کا ہارڈ ویئر وہی رکھتا ہوں، سافٹ ویئر ایسے کر دیتا ہوں جیسے 0 میٹر ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہے، خطا ہی کوئی نہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، جرم ہی کوئی نہیں، میں تمہیں ایسے لٹاؤں گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کر کے لٹایا جاتا ہے، چینج ہو کے تو دیکھ، میرا بن کے تو دیکھ۔ اب اللہ کہتے ہیں ثم افیض من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے لوگ چلتے ہیں چلو، لوٹو اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ نیکیاں کر کے، حج عمرے کر کے اکڑنا مت، میں حج کیتے نے، میں عمرے کیتے نے، میں بیت اللہ دے طواف کیتے نے، میں الحاج نہیں بابا جی۔ اللہ کہتے ہیں واستغفر اللہ، اپنے رب سے استغفار کرو، نیکیاں کر کے بھی کہو اللہ معاف کر دیں، مولا معاف کریں۔ بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے، عدل کری نہ انصاف کریں، بس مولا معاف کریں، بس مولا معاف کریں، اکڑ نہیں، گردن میں سریا نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو حالت احرام میں آ کے استغفار کر کے دیکھ، میں تو بہانے بنا رہا ہوں تجھے معاف کرنے کا، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، معاف کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی اکڑ کے آیا، کل قیامت کے دن میں بھی پھر جنت اسی کو دوں گا جو مجھے مان کے آیا ہے، بگڑے ہوئے کے لیے میرے لیے رحیم ہونے کے ناطے جہنم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، بھائی یہ پوری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب، جب مناسک ادا ہو جائیں، طواف پورے ہو جائیں، سعی بھی کر لو، بال بھی کٹوا لو، قربانیاں بھی دے لو، مبیت منا بھی کر لو، مزدلفہ کے آرام، عرفہ کا وقوف بھی کر لو، جب مناسک طے کر لیے جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تمہارے آباء و اجداد، عرب دنیا کا رواج تھا، جب آتے نا ان جگہوں پہ تو بتاتے، ہر قبیلہ بتا رہا ہوتا میرے باپ یہاں حجاج کے لیے یہ کرتے تھے، میرے ابا جی، ہم بھی بتاتے ہیں۔ جب میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے، رات کو پروگرامز پہ جاتے ہیں، انتظامیہ بتا رہی ہوتی ہے یہ مسجد، اس کے اندر میں مؤذن ہوں، اس سے پہلے میرا باپ مؤذن تھا، اس سے پہلے میرا دادا ساری زندگی مؤذن رہا ہے، میرے والد صدر تھے، میرے دادا ابو نے مسجد کی پہلی اینٹ رکھی تھی، پر دادا جی نے زمین وقف کی تھی۔ یوں اپنے آباء و اجداد کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے تم یہ کرتے ہو نا، تم اپنے رب کا ذکر اس سے بھی بڑھ کے کرنا۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ہے پورے حج کا تھیم۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں کے دو گروہ ہیں، دو ورائٹیاں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ مالک کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حج کرنے گئے ہیں، عمرہ پڑھنے گئے ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا، پورے حج میں اس نے صرف دنیا مانگی ہوتی، صرف دنیا۔ اللہ کاروبار چ برکت پائیں، کاروبار میں برکت ڈلوانا غلط بات نہیں ہے۔ اللہ میری فیکٹری چلا دے اور یونٹ کر دے، اللہ یہ دے دے وہ دے دے، اتنی پہلیاں دے دے، مربے دے دے، اللہ مال دے دے، دولت دے دے، حسن دے دے، جوانی دے دے، شادی کرنی ہے اور بیوی دے دے، اللہ یہ بچے دے دے وہ دے دے، وہ دنیا سے نکلا ہی نہیں ہے۔ مالک کہتے ہیں خود پورے ایام حج کو ذکر کر کے، مناسک کو حج کر کے، اللہ کہتے ہیں دنیا مانگ رہے ہو، آباء و اجداد کا پتہ کرو، دنیا لے کے کہاں گئے ہیں؟ قبروں میں، کچھ ساتھ لے کے نہیں گئے۔ لیکن لوگوں کی پھر بھی دو قسمیں۔ پہلی قسم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنیے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کی نمازیں اس کی آخرت نہیں بنا سکی، قیام کیے ہیں آخرت نہیں بنا سکا، رکوع کیے ہیں مگر دنیا کے لیے، سجدے کیے ہیں دنیا مانگی، تشہد کیے ہیں دنیا مانگی، فقیروں غریبوں کو دیا دنیا مانگی، اس نے زکاتیں دی دنیا مانگی، جو کچھ مرضی مینا میں رہا، عرفات میں رہا، مزدلفہ میں رہا، قربانیوں میں رہا، رمی جمار میں رہا، جو مرضی کرتا رہا مگر دنیا 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 کرتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں اس ظالم کے لیے یہ بے شک 50واں حج کر کے کیوں نہیں جا رہا، 100 سے اوپر عمرے کیوں نہیں کر چکا، زندگی میں ہر سال کیوں نہیں آیا، مگر اس نے دنیا مانگی ہے،
دنیا ہم نے اس کو دے دی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا اتنی دی ہے جتنا ہم نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، بڑھ کے نہیں ملے گی، لیکن یہ آخرت سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جھولی خالی لے کے آیا ہے۔ تڑپ کے اللہ سے کہو اللہ ان میں سے نہ کرنا، اللہ ایسا نہ بنانا۔ اللہ صرف دنیا 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 کی ہوس، دنیا کا مال، مال و متاع، دنیا کی زینت، دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، روب، دبدبہ، وزارت، مشارت، قیادت، سیادت، اللہ یہ عہدہ، یہ عہدہ، یہ عہدہ، اللہ کہتے ہیں اس کی آخرت نہیں ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن نکھیڑے کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ آگے سنیے، اور تڑپ کے درد دل سے، عاجزی اور انکساری سے مٹ کے ان جملوں کا حسن مانگ لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، آئے تو ایک ہی فلائٹ پہ ہیں، آئے تو ایک ہی بحری جہاز پہ ہیں، آئے تو ایک ہی بس اور کار میں ہیں، آئے تو ایک ہی دھرتی میں ہیں، آئے سارے بیت اللہ کے سائے میں ہیں، آئے سارے صفا مروہ کے درمیان سائی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ، ایک گروپ، ایک جماعت ایسی بھی ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اللہ یہ جو کچھ کیا ہے نا اسے دنیا کا حسن بھی بنا دے، دنیا کا حسن، وفی الآخرۃ حسنا، اللہ دنیا کے ساتھ آخرت کا اکاؤنٹ بھی بھر دے، آخرت کا اکاؤنٹ، آخرت کا اکاؤنٹ، آخرت کا مال، اللہ موت کے وقت کے لمحات کا فائدہ، سکرات کا فائدہ، اللہ سختیوں سے نکلنے کا فائدہ، اللہ مجھے سکرات لگے تو میرا چہرہ نہ بگڑے، یہ ہے حسن، اللہ موت آنے لگے میرا منظر، میری شکل نہ بدلے، اللہ میرا رنگ نہ بدلے، لوگ یہ نہ کہیں کہ کالے منہ سے مر گیا ہے۔ لوگوں کو کیا ہے بھائیو، حبشی بھی تو فوت ہوتے ہیں، افریقہ کے لوگ بھی تو فوت ہوتے ہیں، اگر کالا رنگ ہونا بڑی بات ہوتی تو پھر آپ دیکھتے ہیں جن کو ایسی مرض لگی ہے، کینسر سے فوت ہوتے ہیں، یا جگر کے مرض میں مبتلا ہو کے رنگ تو سیاہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ بیماریاں رب ان کے لیے کفارہ بھی بنا دیتا ہے۔ آپ کے اور میرے منہ کے نکلے ہوئے جملے اپنی جگہ، لیکن وہ دنیا کا حسن، آخرت کا حسن مانگ کے ساتھ کیا کہتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ جہنم کی آگ کی سزا نہ دینا۔ یہ ہے پورے حج کا تھیم، عمرے کا تھیم، اور اس کا مرکزی خیال، مین پوائنٹ، سمجھانے کی بات یہ یاد رکھنا۔ ماں باپ کو یاد رکھتے ہو تو میرے رب کا یہ دیا ہوا سبق بھی یاد رکھنا، اللہ یہ یاد کرا دے۔ اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے دنیا بھی کما لی، انہوں نے آخرت بھی کما لی۔ جنہوں نے صرف دنیا کمائی، واللہ سریع الحساب، اللہ دنیا میں دنیا دے کے فارغ کر دے گا، آخرت میں حصہ کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے آخرت کمائی، ہم اتنے ڈھیر اور انبار لگا دیں گے کہ یہ دیکھ کے حیران ہوتے رہیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا۔ آئیے ذرا جڑیے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے۔ میرے بھائیو، حج اور عمرہ مل جائے تو بہت اچھا، اور یہ تڑپ رکھا کریں، مانگا کریں، اپنے بچوں میں یہ فکر پیدا کریں، جزم پیدا کریں، اللہ اپنا گھر دکھائے بغیر موت نہ دینا۔ موت آ بھی گئی، مواقع میسر نہ بھی ہوئے، حج اور عمرے کا پیسہ اکٹھا نہ بھی ہوا، آپ باہر کا سفر نہ بھی کر سکے، انما الاعمال بالنیات۔ وہ صحابی آیا تھا کہ محبوب کچھ عمل بتاؤ میں جنت میں جاؤں، محبوب نے عمل بتائے، کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ، لیکن کروں گا۔ عزم کیا، ارادہ پختہ کیا اور عہد کیا، اونٹنی پہ چڑھا، گرا، چند قدم چلا، محبوب اس سے پہلے کہہ چکے تھے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اور ساتھ ہی کیا ہوا، گردن ٹوٹی، فوت ہوا، عمل کر نہیں پایا، لیکن اس نیت کے اوپر اس کی سوچ اور عمل کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، محبوب نے جنتی قرار دے دیا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اگر موقع نہیں بھی ملتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن تڑپ تو رکھیں، فکر تو رکھیں۔ جن کو فکریں ہوتی ہیں نا، تڑپ ہوتی ہے، جیلوں میں سے کبھی باہر آ بھی جاتے ہیں، فکر ہو تو آ بھی جاتے ہیں، نہ بھی آئیں کوشش تو کی ہوتی ہے۔ حضرات پانی میں حالات ڈبو دے، بندہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے، رب کنارے لگا ہی دیتا ہے۔ نہ بھی لگے تو کم از کم یہ تو ہوگا نا، میں نے کوشش کی تھی، میں نے کاوش کی تھی۔ حالات کو شکووں سے نکال کے شکر میں بدلیے۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ چوری کر کے نہیں جانا چاہتا، ڈاکہ مار کے نہیں جانا چاہتا، حرام کما کے نہیں جانا چاہتا، رشوت لے کے نہیں جانا چاہتا، ظلم کر کے نہیں جانا چاہتا، بہن بھائیوں کا حق مار کے اور باڈیوں پہ، ان ساری چیزوں سے
مطمع نظر آپ کا اور میرا تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ تڑپ کے رب سے مانگا کریں، بھلے آپ نے پہلے بھی ہزاروں سال عمر پائی ہو، سینکڑوں حج کیے ہوں، جاتے جاتے بھی تڑپا کریں، اللہ میں نے ان ہستیوں کو دیکھا ہے، ان ہستیوں کو دیکھا ہے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کر۔ میں پچھلے دن والد صاحب سے پوچھ رہا تھا، سنائیں کیا حال ہے، کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے پوت رب نے بہت کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، شکر کرتے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ تو نے بہت دیا ہے، تیری مہربانی۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے کچھ اپنے پہ تھوڑا بہت کبھی خرچ کر لیں، اپنے پیسے خرچ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ کہندے پوت نہیں، یہ میں اس لیے رکھے ہے کہ اللہ میں نے عمرہ تے حج کراوے، ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے، اگلا قدم نہیں اٹھانا، 3 وال بند ہیں، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، راشا ہے، یہاں سے قدم اٹھانا وہاں بھی مشکل، لیکن اولاد کو تربیت میں تڑپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اپنا گھر دکھا۔ یہ جو ہے نا جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے کیا تھا، وہ نہیں جی حج تے جا کے کی کرنا ہے، وہ ایک خاص کام ہے دے کے اس نے بلایا ہے کہ آ، جن غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو اس دھرتی پہ اس نے دیکھا ہے، وہ بھی جانتا تھا، وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے شاعر، رب کے فرائض، کل کو کوئی اٹھے گا اور کہے گا یہ جو نماز کے 15 منٹ ہے نا، یہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کھڑے ہو کے کسی لاش کو اٹھا کے جو ہے وہ دوسری طرف کروا دو، نماز کے اندر جا کے کیا ملے گا تجھے؟ کیا ملے گا نماز میں؟ کل کو کوئی اور اٹھے گا، قیام سے روکے گا اور اٹھے گا، رکوع سے منع کرے گا اور اٹھے گا، سجدوں کا ٹائم چھینے گا، کوئی اور اٹھے گا کہے گا کہ یہ تشہد کے 5 منٹ کہیں اور لگا کے نیٹ کے اوپر ڈیٹا ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اتنے روپے مل جائیں گے، تیری اس نماز سے کہیں وہ بہتر ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام، رب کا دیا وقت، اس کو رب کے لیے وقف کرنا، اللہ سے حسن مانگنا، اور اللہ کا دنیا میں حسن یہ ہے کہ اللہ آپ کو جو کام ہے، جو جاب ہے، جو رزق ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دن میں 5 مرتبہ نماز کا ٹائم دے دے، یہ حسن ہے، نماز کا ٹائم دے دے۔ یاد رکھنا گھر والا ناراض ہو، میں نے ویسے دیکھا ہے 2 کام ہمارے ہوتے ہیں، ایک تو ہم کسی کو اگر پسند نہیں کرتے، یہ والا آپشن دینے کی بجائے یہ والا دے دیں تو دل تو دکھتا ہے کہ یار اس نے گزرتے گزرتے یہی کرنا تھا تو ساتھ والے پہ کر دیتا، اوپر کو کر کے یس کر کے لائک ہی کرتا، یہ ڈس لائک کیوں کر گیا؟ اور دوسرا، اگر کوئی ہمیں بلاک کر دے، چوٹ بڑی لگتی ہے، بڑی چوٹ لگتی ہے، حالانکہ ہم جانتے بھی نہیں ہوتے کون ہے، لیکن ڈس لائک کر گیا ہے، بلاک کر دیا اس نے مجھ کو، ہوئے ہوئے ہوئے، چیک کیجئے اللہ نے اپنے گھر سے کہیں ڈس لائک کر کے بلاک تو نہیں کیا ہوا، درد محسوس کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے دوست، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میں خود سوچیں، ایسے تو نہیں ہوا، ہو چکا ہے، بڑے سارے لوگ ہیں جن کو رب نے بلاک کر رکھا ہے، نہیں آ پاتے، وقت بھی ہے، زندگی بھی ہے، حیاتی بھی ہے، صحت بھی ہے، موقع بھی ہے، فراغت بھی ہے، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعائیں صبح شام رٹے میں شاید پڑھتے بھی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کسی کو بار بار بھیجیں کہ یار مجھ کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لے، میری یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، پھر بھی وہ نہ مانے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صحیح عقیدہ نہیں ملا، دنیا کا حسن جس سے آخرت کا حسن بنتا ہے، دنیا کماتے ہوئے صحیح عقیدہ، شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، نماز کا 5 ٹائم قیام، لوگوں اللہ مال دے اس میں سے زکوٰۃ، میرا رب رمضان لے کے آئے اس کے روزے، اور میرا رب مالی ہمت دے تو حج اور عمرے کی ادائیگی، یہ دنیا کے حسن کے ساتھ ساتھ آخرت کا حسن ہے۔ کم از کم موٹے موٹے یہ 5 حسن تو جمع کر لیں۔ میں جس گھر میں بھی جاؤں، حسب حیثیت اور کچھ نہیں، تو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ تبت کریم ضرور پئی ہوں سی، بھئی کیا ہے یار ساڈے گھر والی نا بیبیاں دے رنگ کالے نے، چلو جان لگیاں باہر بندہ تھوڑا جہا ہاتھ منہ تے لا کے کالے نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، ایویں ہی ذہن بن جاتا سی شیشے کے کھلو کے کہ میں چٹا ہو گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ریئل رنگ ہے جو رب نے دیا ہے۔ یہ 4 دن کے اوپر کی چمڑی جلا کے نیچے سے
चिट्टा गोरा रंग तो निकाल तो लेता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। आखिरत का हुस्न रब ने वुजू में रखा है। वुजू करते हो जी? नहीं, तौफीक ही नहीं हुई, महीना महीना गुजर गया है। नहाते हो जी? जी जी बस कभी कभी वो नहा लेते हैं, गर्मी लगती है तो नहा लेते हैं, बाकी पता ही नहीं जी। तो अल्लाह के लिए ये इस्लाम के 5 रुकन, तेरी दुनिया का भी हुस्न है, तेरी आखिरत का भी हुस्न है। अल्लाह से मांगा कर, इनसे जुड़ा कर, ये चीज़ें निखार पैदा करती हैं। देखिए ना कितना बड़ा निखार है, सारी दुनिया खड़ी है और अल्लाह आवाज़ दे के कहें इसको मेरे साए में ले आओ। वो है ना कोई साथ काम करने वाले खुश नसीब। सारी दुनिया खड़ी है और जाके कुरान खुद आगे, मैं साइड पे खड़ा हूँ और मेरा हज उम्रे के रास्ते में जाते हुए जितने लवाजमात हैं वो सारे कोई मेरा दोस्त निभा रहा और मुझे कहे आप उधर बैठ जाएं और मैं इज्जत से सारे काम करके दे दे, कहो जी आ लो। इज्जत होती है कि नहीं होती? कुरान खुद गया हुआ है, अल्लाह की सिफ्त गई हुई है और कह रही है ई रब, अल्लाह तेरी सिफ्त हूँ जी, तू मेरी है तो ये मेरा है, मैं तेरी सिफ्त हूं तो ये मेरा है। ये रोजा लगा हुआ है लाइन में, अल्लाह तुझे मैं पसंद हूं ना, मैं तेरे लिए था, अस्सौमुली तूने बोला है जी, मैंने बोला है, ये मेरा है। फयुशफ़अन, ये है आखिरत का हुस्न। अल्लाह तुझे मुझे नसीब करे। कब्र का हुस्न, कोई रोशनी नहीं, नमाज रोशनी बन जाए। ज़कात का हुस्न, क़यामत की भूल भुलैयों में उन रस्तों का इल्म नहीं, ज़कात खुद दुनिया की तरह गूगल की तरह नहीं भुलाएगी, सीधा वहां लेकर के जाएगी। वो सदक़तु बुरहान, ये वहां लेके जाएगा जहां रब्बे रहमान है। और ये तेरा हज, ये उम्रा, ये हजर अस्वद का बोसा तूने ले लिया तो तब भी, हाथ का इस्तिलाम करके चूम लिया तब भी, दूर का इशारा करके तूने जस्ट बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया, ये वहाँ से सिग्नल उठा के कहेगा अल्लाह ये आया था मेरे पास, इसे जन्नत में जाना है, मैं जन्नत का हूँ तो मेरे साथ ये भी जाना चाहिए। अल्लाह तुझे मुझे ये हुस्न नसीब करे, ये कुर्बानियों का हुस्न, ये मोहब्बतों का हुस्न, ये खैर खाही और दूसरे के ऊपर तरजीह देने का, दूसरे को अपनी ज़ात पे, ये हुस्न अल्लाह दुनिया के अता कर दे और हमारे अंदर लड़ाई झगड़े फसूक जिदाल रफस इनको ख़त्म करके हमें प्यार मोहब्बत इज़्ज़त आबरू एक दूसरे के एहतराम का हुस्न दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, लफ्ज़ों के ताने बाने बुनना मुश्किल भी नहीं होते और इतने आसान भी नहीं होते, लेकिन अगर ये अल्फाज के पीछे खैर खाही हो, सोच अच्छी हो, तो मुंह से आवाज़ ना भी निकले एक गूंगे का, बगैर लफ्ज़ों के भी आवाज़ निकालना और आपका किसी गड़े से बच जाना या उसका इशारा कर देना और आप संभल जाएं, तो ये भी काफ़ी होता है। मुझे एतराफ़ है अल्फाज की, लफ़ाज़ी की और फसाहत व बलागत और अदब की हम वो रवानी नहीं रखते, लेकिन पीछे एक दर्द और जज्बा ज़रूर रखते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ बग़ैर जाने, नाम जाने बग़ैर, मसलक जाने बग़ैर, खालिसतन इंसानियत की बुनियाद पे एक तड़प है, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के इन बेटों और हव्वा की बेटियों को मेरे मालिक अपनी जन्नतों से महरूम न करना, अल्लाह अपनी रहमतों से महरूम न कर। ये दुनिया की लड़ाइयाँ यहीं रह जाती हैं, लेकिन खालिसतन इल्म की बुनियाद पे जिसे सही समझते हैं पेश करते हैं, जिसे गलत समझते हैं गलत कहते हुए भी अंदाज वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि चोट लगने की बजाय कांटा निकलना चाहिए, और ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। अगर कांटा लगा हुआ है चाल में फ़र्क आता है, दर्द तो होती है, उसे निकालना ये ज़िम्मेदारी होती है। ये शिर्क व बिदआत के कांटे, ये जुर्म के कांटे चुभे हुए हैं, पाँव छलनी हैं, तो जिन भाइयों के लिए हम ये कावश करते हैं वक्ती तौर पे कांटा निकालते हुए तकलीफ़ होती है, लेकिन जब निकल जाए तो फिर सारी ज़िंदगी वो दुआएं भी देता है, भले जानवर ही क्यों ना हो,
ہم تو پھر انسان ہیں، کانٹا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تکلیف محسوس بھی ہو تو معذرت کرتے ہیں، لیکن نیت بری نہیں ہے، ارادے غلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ایک دو سوال ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کیوں کہتے ہیں، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ تو جو نہیں لگاتے ہمارا ان سے سوال ہے، ہم سے نہیں بنتا بھائی۔ ہم تو اپنی مسجد کے ایک جسے آگے کر دیتے ہیں نا امام، اس کو بھی مولانا کہتے ہیں، مولانا، کہ ہماری یاری اس سے، ہماری دوستی اس سے۔ اور یہ 8 معانی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں لفظ مولا، ان میں سے 7 معانی میں ہم جناب علی المرتضیٰ، جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دوست اور ساتھی کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے اللہ کے ماننے والے ہر ولی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے۔ لیکن اگر اس مولا سے مراد اللہ والا مولا ہے تو وہ ہم کسی کے لیے بھی نہیں استعمال کرتے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوٹ کھائی ہوئی تھی، لو لہان تھے احد میں، ادھر سے آواز آئی تھی لنا عزا ولا عزا لکم، اوے ہمارے پاس عزت دینے والا الہ عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ وہاں محبوب نے کہا تھا، عمر اٹھ کے کہے لنا مولا ولا مولا لکم، یہاں بنتا تھا محبوب کہتے لنا علی ولا علی لکم، اوے ہمارے پاس علی ہے، تمہارے پاس علی نہیں ہے۔ لنا مولا، میرا مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، علی کا مولا، حسنین کریمین کا مولا، جناب معاویہ کا مولا، کائنات کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کا مولا، لنا مولا ولا مولا لکم، عزتیں دینے والا، خیال رکھنے والا، حفاظتیں کرنے والا، فتح کو شکست میں، شکست کو فتح میں بدلنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ سارے اختیارات کا اگر مولا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ علی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ چونکہ صرف جناب علی المرتضیٰ کو وہ سارے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں جو اللہ کا ہے، تو اس کا جواب ان کے اپنے بھی دیتے ہیں، کوئی پڑھنے والے ہوں تو ان کے اپنے لوگ بھی اس کے اوپر رد کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج دور ہے کہ جواب لینے کی بجائے، حقیقت سمجھنے کی بجائے گالی دے کے جان چھڑا لو، کمنٹس میں بس یہ لکھ دو منکر علی لکھ دو، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ فیصلے قیامت کے دن بھی ہونے ہیں، سارے دنیا کے فیصلے نہیں ہیں۔ کورٹ میرج کرنا جائز ہے؟ جی، کورٹ میرج کرنا جائز ہے، جس کا باپ زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، باپ کے بعد چچا زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، تایا زندہ نہ ہو، مر گیا ہو، ماموں زندہ نہ ہو، مر گئے ہوں، کوئی ولی باقی نہ بچا ہو، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، پھر وقت کا حاکم باپ کی، تائے کی اور ولی کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بیٹی اور بیٹے دونوں کا فائدہ سوچتے ہوئے نکاح کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کو زندہ ہوتے ہوئے مار کے چھوڑ گئے، پگڑی قدموں میں پھینک کے چھوڑ گئے اور بھائی کو رسوا کر کے نکل گئے، اور آج کسی کی عزت کو نکال کے کورٹ میں عشق کی مستی میں مست ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ پہ بیٹھا تھا جمعے کے بعد، ایک بھائی آیا تھا، اللہ اس کی زندگی کو مبارک کرے، آسانیاں فرمائے، کہنے لگا بھگا کے کورٹ میرج کی تھی، اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی ہیں، اب چوٹ پڑی ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں، ہمارا وہ نکاح ٹھیک تھا کہ نہیں، آپ پڑھا دیں گے کہ نہیں؟ جسٹ احساس کے لیے میں نے کہا تھا تھوڑا ویٹ کریں، بچیوں کو جوان ہو لینے دیں، جب یہ بھاگنے لگیں اور اپنے کسی آشنا کے ساتھ کورٹ میرج کر لیں اور آپ محبتوں سے اس کو قبول کر کے آ جانا، میں نکاح پڑھا دوں گا، یہ اپنے پہ بیتتی ہے تو مشکل ہوتی ہے جب اپنی بیٹی پہ، جب کسی کی بیٹی لے جانی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی جائز ہے، ٹھیک ہے، بہرحال سمجھ لیجئے گا کتنا ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو فالو کرنا ہی ہے، مگر ان 4 اماموں میں سے کس کو فالو کرنا ہے؟ میرے خیال میں اللہ اور اس کے رسول کی اقتداء کے اوپر، اتباع کے اوپر اگر یقین نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، آپ کے پاس بہترین ہیلی کاپٹر ہو، راستے بند ہوں، رکاوٹ ہو، اور آپ کے پاس سارا کچھ ہو، پائلٹ بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، اور آپ بڑا ایزیلی موو کر سکتے ہوں، پھر آپ سوچیں یار گڈی نہ کال دی ہے رش پا لیے اور ڈرائیور چنگا لے جو، یا ایسے کر لیں، وہ سائیکل تے بہ جانے ہیں۔ او میرے بھائی، یہ ائمہ اربع جو ہیں نا، یہ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے تو جنت ملے گی، یاد رکھیے، ان کی جو اچھائی ہے اس کا اجر ہے، جو ان کی غلطی ہے وہ غلطی ہے، اسے غلطی کہا جائے گا، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، حتیٰ کہ وقت کا صحابی بھی ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا شامی نے کہ آپ کے ابو کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. یہاں جملہ بولا تھا بیٹے نے اپنے باپ کے لیے، امیر المومنین کے لیے، صحابی نے صحابی کے لیے، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ. وہ شام سے اتنا سفر کر کے حج عمرہ کرنے والے، اتنا تو پتا کر کہ دین کے معاملے میں میرے ابو امیر المومنین حضرت عمر کا قول فائنل حیثیت اور اتھارٹی رکھتا ہے یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فائنل ہے؟ اس لیے اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو ذہن میں رکھیے، امام ابو حنیفہ کے اپنے بڑے 2 شاگردوں نے، 1 نہیں، آدھے نہیں، 2/3 نہیں، یاد رکھیے 2/3. اگر ٹوٹل 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، تو انہوں نے 3 حصوں میں اختلاف کیا ہے اپنے امام سے دلیل کے ساتھ. تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یقیناً اتباع، یقیناً اجتہاد، یقیناً حق کا ساتھ اور دلیل کا ساتھ. اور یہی مومن کی شان ہے. کیا جمعرات کو فوت شدہ آدمی کی روح گھر آتی ہے؟ میرے بھائی آتی ہوتی تو میں نے 10 سال درباروں پہ رہ کے دادا جی کا انتظار کیا. اس سے بڑا جھوٹ اگر آپ مولوی کا پیٹ صحیح بھرتے نا، آپ کو کبھی اس طرح کا دھوکہ نہ دیتا. اور اگر آپ اپنے سپاہی کو صحیح اس کا حق دیتے جو سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، آپ سے رشوت نہ بٹوری جاتی. اور آپ اپنے خطیب اور امام کو اگر اس کا صحیح حق دیتے تو یہ آپ کو اس طرح کے مسئلے نہ بتائے جاتے، مسجدوں کی صفیں یا پنکھے نہ جاتے، اور آپ کے یہ شکوے نہ ہوتے. دنیا بھی گئی، دین بھی گیا، حق مارا گیا، حق مارا گیا. ابا جی کی روح آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، ننگی ہے، سوٹ دے دو. آپ نے ویسے نہیں دیا، وہ ویسے نکلوا لیتے ہیں، لوگوں کو طریقے آتے ہیں. تو اللہ کے لیے وہ انسان تھے، ان کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک کیا ہوتا تو اس طرح آپ کی روحیں ننگی نہ ہوتی. کوئی نہیں لوٹتا. یا علیین میں ہے، چلا گیا ہے تو لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر سجین میں گیا ہے تو لوٹنے کوئی نہیں دیتا. باقی آپ کی تربیت ہے، اللہ سمجھ دے. کیا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بھائی بارہا بتا چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کتاب اللہ میں 4 چیزیں مانگی ہیں: بیل اور گائے، اونٹ نر اور مادہ، بکری کا نر اور مادہ، بھیڑ کی نسل کا نر اور مادہ جب تک میسر ہے بسم اللہ. اگر نہیں ہے تو آپ کو جواز ہے، جو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ کٹے کی اس کی قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی نسل میں سے ہے، گائے کی نسل میں سے ہے. چلے مان لیا گائے کی نسل کا ہے، تو پھر اگر کوئی آپ کو دودھ دے جائے اور آپ نے بھینس کا لگوایا ہو تو پھر کیوں نہیں لیتے گائے کا؟ ریٹ میں فرق کیوں رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ نے یہ شرط رکھی ہو کہ جے تو مجھ دا دودھ پیتا، یا شرط رکھی ہو شوہر نے گاں دا دودھ پیتا، میرے اللہ طلاق. پوچھئے سارے فقہا کو بٹھا کے، گائے کا کہا تھا اور پھر وہ بھینس کا دودھ پی لے تو طلاق ہوگی؟ کہندے جی نہیں ہونی، کیونکہ انہیں گاں دا آکھیا سی، انہیں ماجدہ پیتا ہے. اب کیوں نہیں کہتے کہ دونوں گائے ہیں؟ تو تھوڑا فرق رکھیے. اللہ نے جب وہ 4 جانور میسر رکھے ہیں اسی میں سے دیجئے. اگر منڈی شارٹ ہو گئی، کوئی مجبوری بن گئی تو ٹھیک ہے، علماء نے فتویٰ دیا اس میں سے بھی کر لینا، وگرنہ افضل بہتر، کیونکہ بائی نیم اللہ نے مانگا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. ہماری نماز عید انشاءاللہ العزیز موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں مسجدوں میں ہوگی، چونکہ ہمارے پاس باہر پلاٹ پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ حضرت حافظ شریف صاحب والی استاذی المکرم مسجد قباء میں بھی ہوگی. باقی امامت کے فرائض کو سر انجام دے گا، یہ ہم انشاءاللہ بتا دیں گے 6:15 پہ انشاءاللہ، ادھر بھی اور ادھر بھی. جس ساتھی کو جہاں آسانی سے میسر ہو وہ پہنچے. اللہ اعمال کرنے کی، دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن عطا کرے. اقول